کیونکہ یہ مختصر وقت ہوتا ہے، تو مختصر وقت میں مختصر تعارف میں اپنے چھٹے امام کا کرواؤں گا، تاکہ ہم کو آپ کو اس امام کی کچھ معرفت حاصل ہو جائے اور ہم اپنی زندگی کو ویسے گزاریں جیسے امام نے اپنے چاہنے والوں کو بیان فرمایا ہے کہ ہمارے چاہنے والے ہماری سیرت کے مطابق زندگی گزاریں تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، ان کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ مختصر سا تعارف ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام محمد باقر علیہ السلام اور آپ کی والدہ گرامی کا نام ام فروہ۔ یہ جو ام فروہ ہیں یہ خلیفہ اول کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پوتی ہیں۔ یہ امام کی والدہ ہیں، چھٹے امام کی، بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت مومنہ یہ خاتون تھی چھٹے امام کی والدہ۔ امام کا نام جعفر ہے، جعفر کے معنی نہر کے ہیں، اور جنت میں جو سب سے وسیع ترین نہر ہے اس نہر کا نام بھی جعفر ہے۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو علوم ہیں ان علوم کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو نہر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ لہٰذا جو انسان بھی چھٹے امام کے علوم سے فیض یاب حاصل کرتا ہے، فیض یاب ہوتا ہے، وہ اہل جنت میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارے اس امام کی عمر مبارک سب ائمہ سے زیادہ ہے، اور اس امام کی شہادت سن 148 ہجری 15 شوال جو کل کا دن ہے امام کی شہادت کا دن ہے۔ اسی لیے میں نے اس امام کا ذکر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، کیونکہ امام کی شہادت کے ایام ہے اور ہم سب کو اس امام کی کچھ معرفت حاصل ہو جائے۔ سب سے زیادہ ہمارے ائمہ میں جس امام کی زندگی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ ہمارے چھٹے امام نے 65 سال زندگی گزاری ہے اس دنیا کے اندر۔ کیونکہ سب سے زیادہ زندگی گزاری ہے تو ہمارے اس امام نے دین کا کام بھی سب سے زیادہ کیا ہے، دین کو سب سے زیادہ پھیلایا ہے۔ اور آج ہمارے فقہ کو فقہ جعفریہ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فقہ کو تیار کیا، اور آج جو ہمارے پاس فقہ ہے یہ فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو آپ جو نوجوان ہیں، جو بچے، ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے امام 12 ہیں، فقہ ایک ہے، فقہ علوی نہیں ہے، کیونکہ مولا پہلے آئے، فقہ حسنی نہیں ہے، فقہ حسینی نہیں ہے، ہماری فقہ کا نام فقہ جعفری کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے امام تو 12 ہیں، فقہ ایک ہے۔ اس کا آپ کو جواب دے دیتا ہوں، پوری توجہ چاہیے۔ اس لیے ہماری فقہ ایک ہے، یہ اعتراض وہاں پیدا ہوتا ہے، یہ سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں 12 انسان بولنے والے ہوں اور ان کی گفتگو میں اختلاف ہو، باپ کچھ کہہ رہا ہو، بیٹا کچھ کہہ رہا ہو، بھائی کچھ کہہ رہا ہو، چچا کچھ کہہ رہا ہو۔ جیسے برادران اہل سنت کے ہاں 4 امام ہیں، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، ان کے 4 امام ہیں، چاروں کی فقہ الگ ہے۔ یہی فرق ہے اللہ کے بنائے ہوئے امام میں اور بندوں کے بنائے ہوئے امام میں۔ جن کو اللہ امام بنا کے بھیجتا ہے امام 12 ہوتے ہیں، فقہ ایک ہوتی ہے۔ جن کو لوگ امام بناتے ہیں امام 4 ہوتے ہیں، فقہ بھی 4 ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اس امام کو سب سے زیادہ امام نے فقہ کو بیان کیا ہے۔ اسی ہمارے امام کے زمانے میں زیارت وارثہ، زیارت اربعین، زیارت عاشوراء، حلال و حرام کے مسائل، احادیث کے، قرآن کی تفاسیر اسی امام کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اس لیے اس امام کی فقہ کو فقہ جعفری کہتے ہیں۔ اور یہ بات میں وضاحت کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ اسی فقہ جعفری کے اندر فقہ علوی بھی ہے، فقہ حسنی بھی ہے، فقہ حسینی بھی ہے، لیکن مشہور ہم سب فقہ جعفری سے ہیں کہ ہمارا تعلق فقہ جعفری سے ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فقہ کو فقہ جعفری کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب میں ایک مقدمے کی صورت میں بیان کرتا ہوں، اور یہ مقدمہ تاریخ کا مقدمہ ہے۔ دیکھیے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ شروع ہوا امامت کا، تو اس وقت 2 حکومتیں برسر اقتدار تھیں۔ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر تک حکومت چلی ہے بنو امیہ کی۔ بنو امیہ نے سب سے زیادہ اہل بیت پر ظلم کیا ہے۔ واقعہ کربلا بنو امیہ کے ظلموں میں سے ایک ظلم ہے جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ اب جب چھٹے امام کا زمانہ شروع ہوا تو بنی عباس نے ایک نعرہ بلند کیا کہ اہل بیت مظلوم ہیں، خانوادہ اہل بیت پر بہت ظلم ہوا ہے، یہ حکومت، یہ تخت، یہ تاج، یہ اہل بیت کا حق ہے، لہٰذا ہم بنو امیہ کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ان سے حکومت لے کے ہم ائمہ اہل بیت کے حوالے کر دیں گے، محمد والے محمد کے حوالے کر دیں گے۔ جب بنی عباس نے یہ نعرہ بلند کیا
تو جو مولا کے چاہنے والے تھے وہ بھی اس نعرے میں شامل ہو گئے کہ واقعاً بات تو سچ ہے، اہل بیت مظلوم ہیں، انہوں نے بھی بنی عباس کا ساتھ دیا۔ وہ لوگ جو بنی امیہ کے ظلم سے پریشان تھے، تنگ تھے، انہوں نے بنی عباس کا ساتھ دیا تاکہ بنی امیہ کی حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ جب یہ دونوں حکومتیں آپس میں اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھیں، اس وقت ہمارے چھٹے امام نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ہم اہل بیت کی حکومت قائم ہوگی تب ہم دین کو پھیلائیں گے، بلکہ یہ دونوں طاقتیں جو ہیں بنی امیہ اور بنی عباس، یہ اقتدار کی جنگ لڑ رہی تھیں۔ اسی وقت امام نے ایک مدرسہ قائم کیا، ایک یونیورسٹی قائم کی، اور 4000 امام کے شاگرد تھے جو امام سے دین کو حاصل کرتے تھے، دین پڑھتے تھے، دین سمجھتے تھے، اور امام اپنے شاگردوں سے یہ بیان فرماتے تھے کہ بنی امیہ کو اور بنی عباس کو اقتدار کی جنگ لڑنے دو، میں جعفر صادق جہالت کے خلاف جنگ لڑوں گا، کیونکہ ہم اہل بیت کا جو بھی دشمن ہے وہ جاہل ہوتا ہے، کوئی بھی اہل بیت کا دشمن عالم نہیں ہوتا۔ لہٰذا بنو امیہ اور بنی عباس اگر یہ محمد و آل محمد کے دشمن ہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے ہیں۔ تو ہمارے امام نے فرمایا کہ ان کو اقتدار کی جنگ لڑنے دو، میں جہالت کے خلاف جنگ لڑوں گا۔ 4000 امام کے شاگرد تھے، ان شاگردوں میں صرف شیعہ نہیں تھے، شیعہ بھی تھے، سنی بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، قرآن کی تفسیر، تاریخ، لغت، فقہ، جتنے بھی علوم تھے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے تھے اپنے شاگردوں کے درمیان۔ یا یوں کہہ دوں کہ اسلام کے اندر جس نے سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی اس کو جعفر صادق کہتے ہیں۔ علوم کو امام نے پھیلایا ہے۔ اور ایک یہودی بہت مشہور و معروف یہ مناظرہ ہے کہ ایک یہودی عالم جو قوم یہود کا بہت بڑا عالم تھا، وہ آتا ہے امام کی خدمت میں اور امام سے کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پوری توجہ چاہیے، امام سے کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں قوم یہود کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کس زبان میں، کس کتاب میں تم میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ میں آپ سے قرآن کی تفسیر کے بارے میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے صحابی حمران ابن ایوب کو آواز دی کہ آؤ حمران ابن ایوب، یہ امام کا صحابی بھی ہے، امام کا شاگرد بھی ہے۔ امام نے حمران ابن ایوب سے فرمایا جاؤ اس یہودی سے تفسیر قرآن کے بارے میں مناظرہ کرو۔ وہ یہودی عالم کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ امام جعفر صادق ایک فقرہ فرماتے ہیں، اور یہ فقرہ کوئی معمولی فقرہ نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں ان غلبتہ غلبتنی، اگر تم نے میرے شاگرد کو مغلوب کر لیا تو سمجھ جانا تم نے جعفر صادق کو ہرا دیا ہے۔ یہ جملہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے، یعنی امام کو اتنا زیادہ یقین تھا اور اعتماد تھا اپنے شاگردوں کے اوپر کہ میرے شاگرد کسی میدان میں دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ ان غلبتہ غلبتنی، اگر تم میرے شاگرد کو شکست دے دو تو سمجھ جانا تم نے جعفر صادق کو شکست دے دی ہے۔ اب حمران ابن ایوب آتے ہیں اور قرآن کی تفاسیر کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہودی کے چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، یہودی مناظرہ ہار جاتا ہے اور کہتا ہے مولا میں آپ سے لغت کے اندر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے دوسرے شاگرد کو بلایا، ابان ابن تغلب، آؤ اس یہودی سے لغت قرآن کے بارے میں مناظرہ کرو۔ ابان ابن تغلب نے بھی اس کو شکست دے دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں فقہ کے اندر آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اپنے شاگرد اور اپنے صحابی جناب زرارہ کو بلایا، آؤ زرارہ اس یہودی سے مناظرہ کرو فقہ کے بارے میں۔ وہ یہودی ایک ایک علم کا نام لیتا گیا، امام اپنا ایک ایک شاگرد آگے کرتے گئے۔ جب وہ یہودی کسی شاگرد سے مناظرہ نہ جیت سکا تو آتا ہے امام کے پاس اور کہتا ہے کہ میں قوم میں یہود کا بہت بڑا عالم ہوں، جب میں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ نہیں جیت سکتا تو آپ سے مناظرہ کیسے جیتوں گا؟ تو امام نے علوم کو پھیلایا ہے۔ اور امام کے جو شاگردان تھے ان میں صرف شیعہ نہیں تھے، سنی نہیں تھے، بلکہ جو اہل سنت کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام مالک، امام شافعی، یہ 4 امام جو ہیں ان کی فقہ الگ الگ ہے۔ یہ 4 اماموں میں سے 2 امام جو ہیں وہ امام جعفر صادق کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ امام کے پاس آ کر علم دین حاصل کرتے تھے۔ 2 انڈائریکٹ شاگرد ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا ہے جس کو امام اعظم کہا جاتا ہے ابو حنیفہ کو۔ ابو حنیفہ کا اصل نام ابو حنیفہ نہیں، یہ اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام نعمان ہے۔ نعمان یہ ابو حنیفہ ان کا لقب ہے۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟
انہوں نے 2 سال امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں علم کو حاصل کیا ہے، دین کے علم کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، اور اس کے بعد یہ فقرہ کہتے ہیں جو فقرہ تاریخ کے اندر موجود ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق سے دین حاصل کیا ہے، اگر اس کی زندگی سے ان 2 سال کو نکال جائے باقی ساری زندگی ہلاکت ہے. میں ہلاک ہو جاتا. تو ہم شیعان علی کا یہی فخر ہے اور یہی خصوصیت ہے کہ ہم جو ہے وہ ہلاکت سے بچانے والوں کو امام مانتے ہیں، دنیا ہلاک ہونے والوں کو اپنا امام مانتی ہے. تو یہ جو ابو حنیفہ تھے یہ کیا کام کرتے تھے؟ امام کے پاس آتے تھے، درس لیتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن جب باہر جاتے تھے اپنے شاگردوں میں تو وہاں پر کہتے تھے پڑھاتے بہت اچھا ہیں، سمجھاتے بہت اچھا ہیں، لیکن مجھے کچھ باتوں پر اعتراض ہے، کچھ باتیں ان کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہی آج کچھ ہمارے مجمع کے اندر بھی ہو رہا ہے. ہمارا مجمع کیا کرتا ہے؟ سنتا مجھے ہے، پوچھتا کسی اور عالم سے ہے، سنتا کسی اور عالم کو ہے، سوال مجھ سے پوچھتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو کوئی عالم، کوئی ذاکر، کسی کی آپ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر کوئی عالم کوئی بات بیان کر رہا ہے، کوئی ذاکر کوئی بات بیان کر رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس مجلس کے بعد اس ذاکر کو، اس عالم کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ بٹھائیں اور اس سے یہ فرمائیں کہ آپ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آیا، یا آپ اس مسئلے کو صحیح واضح نہیں فرما پائے، آپ اس مسئلے کو صحیح واضح فرما دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے سے نفرتیں ختم ہوگی، فتنے ختم ہوں گے، چغل خوری کا خاتمہ ہوگا، جھوٹ کا خاتمہ ہوگا. تو کسی عالم سے سن کے کسی دوسرے عالم کو کہنا کہ اس نے یہ غلط بیان کیا ہے، آپ صحیح بیان کریں، یہ چغلی کے زمرے میں آتا ہے، یہ فتنہ فساد کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ ابو حنیفہ کی سنت تھی کہ وہ امام سے سنتے تھے اور جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ امام نے یہ بیان کیا جو میری سمجھ میں نہیں آیا. بھئی اگر تم نے امام سے کچھ سنا ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آیا تو امام سے پوچھ لو، لوگوں سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ صلوات پڑھیں باواز بلند. اسی طرح کا ایک روایت ملتی ہے، واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام عقائد کے اوپر درس دے رہے تھے. ابو حنفیہ درس کے اندر موجود تھے. امام نے فرمایا کہ خدا وہ ذات ہے جو کبھی انسان کو نظر نہیں آئے گی، یعنی خدا آنکھوں سے نظر آنے والی ذات کا نام نہیں ہے. اور شیطان کو اللہ آگ میں ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا. اس کے بعد فرمایا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، امام فرماتے وہ انسان خود مختار ہے، نیکی بھی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کرتا ہے. یہ 3 چیزیں امام نے اپنے عقائد کی بیان کی. یہ اس درس میں موجود تھا. جب اس درس سے باہر آتا ہے اور اپنے شاگردوں میں اور دوسرے لوگوں میں جاتا ہے تو کہتا ہے کہ امام نے آج بڑا عجیب مسئلہ بیان کیا ہے کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. بھلا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز کا وجود ہو؟ خدا کا وجود اس کائنات کے اندر ہے، خدا واجب الوجود ہے، لیکن ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. یہ کوئی بات ہوئی امام نے جو کی ہے؟ دوسرا اس نے یہ کہا کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالے گا، تو شیطان بھی آگ سے بنا ہے، جہنم میں بھی آگ ہوگی، آگ پہ کیا اثر کرے گی؟ تیسرا امام نے یہ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ خود مختار ہے، نیکی بھی خود کرتا ہے، برائی بھی خود کرتا ہے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے، گناہ بھی خود کرتا ہے اور نیکی بھی خود، گناہ بھی اللہ کی طرف سے کرتا ہے، نیکی بھی اللہ کی طرف سے کرتا ہے. یہ باتیں کر رہا تھا. وہاں سے بہلول دانا گزر رہے تھے. جب انہوں نے اس کی 3 باتوں کو سنا تو ایک ڈھیلا اٹھایا مٹی کا اور اٹھا کر امام اعظم کو مارا، سر پہ لگا، پیشانی پھٹ گئی. شکایت لے کے ہارون الرشید کے پاس پہنچ گیا کہ بہلول نے مجھ کو مارا ہے. اب بہلول کو بلایا گیا. جناب بہلول نے فرمایا کہ میں نے تو اس کو نہیں مارا، یہ خود کہہ رہا تھا کہ جو کراتا ہے اللہ کراتا ہے، تو اس کو پتھر اللہ نے مارا ہے، میں نے تو نہیں مارا. تو وہ کہتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے. تو جناب بہلول فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آئے گا، خدا نظر آئے گا، ذرا اسے کہیے کہ یہ مجھے اپنا درد دکھائے کہ درد کہاں پہ ہے، میں اس کے درد کو دیکھنا چاہتا ہوں. تیسری بات اس نے یہ کہی کہ یہ کہتا ہے، صلوات پڑھیں باواز بلند. تیسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، تو میں نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، یہ بھی مٹی سے بنا ہے، میں نے بھی اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، تو پھر اس کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی اس طرح سے امام نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا جو اس طرح سے توحید کی اس کی حفاظت کرتے تھے. ایک بات جو ابھی میرے ذہن میں آ گئی ہے، میں نے پہلے کیا بیان کیا ہے کہ بنی عباس جو تھے وہ اہل بیت کا نام استعمال کر کے اقتدار میں آئے.
کہ اہل بیت مظلوم ہیں، حکومت اہل بیت کا حق ہے، لیکن جب یہ اقتدار میں آ گئے انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے بنی عباس نے اہل بیت کے اوپر۔ اور آج کچھ ذاکر، کچھ عالم منبر امام حسین پہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم وکیل آل محمد ہیں، لیکن منبر پر آ کر نماز کے خلاف، روزے کے خلاف، توحید کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، گویا وہ ذاکر نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق بنی عباس سے ہے، جو اہل بیت کا نام استعمال کر کے اہل بیت پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اہل بیت کی سیرت کا انکار کر رہے ہیں کہ کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا وہ ذاکر شیعہ ذاکر نہیں ہے، وہ حسینی ذاکر نہیں ہے، بلکہ وہ بنی عباس کا چاہنے والا ہے، جو بنی عباس کے مقصد کو اس منبر امام حسین پہ بیان کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ دوسرا مسئلہ جو اس امام کے زمانے میں ہوا کہ یہ جو برادران اہل سنت کے 4 امام ہیں اور ان کی 4 فقہ ہیں، یہ چاروں کی چاروں فقہ امام کے زمانے میں تیار ہوئیں، امام سے پڑھتے تھے، اپنی جا کے فقہ بنا لیتے تھے۔ تو آج ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم استاد کے ماننے والے ہیں، دوسرے مسلمان شاگردوں کے ماننے والے ہیں۔ تیسرا جو اس امام کے زمانے میں واقعہ ہوا اور ایک نیا فرقہ بنا، کیونکہ یہ تاریخ ہے، بچوں کو تاریخ کا علم نہیں ہوگا اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا اس زمانے میں جو واقعہ ہوا اور ایک فرقہ وجود میں آیا، اسماعیلی فرقہ، وہ شیعہ ہیں لیکن اثنا عشری نہیں ہے، وہ 6 امامی ہیں۔ وہ یہ ہوا کہ 6 امام کے ایک بیٹے تھے جو سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل جو تھے یہ بہت مومن تھے، بہت تہجد گزار تھے، نمازی تھے، اور اب تک قانون یہ چلا آ رہا تھا کہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہی امام ہوگا، یعنی امام حسن بڑے بیٹے تھے، امام بنے، امام سجاد بڑے بیٹے تھے، امام بنے، امام محمد باقر بڑے بیٹے تھے، امام بنے، امام جعفر صادق بڑے بیٹے تھے تو امام بنے۔ تو کچھ لوگوں کے درمیان یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی اور انہوں نے جناب اسماعیل کو امام کہنا شروع کر دیا، لیکن حقیقت خدا یہ ہوئی، امر خدا یہ ہوا کہ جناب اسماعیل کی وفات امام جعفر صادق کی زندگی میں ہو گئی۔ جب جناب اسماعیل کی وفات ہوئی تو امام جعفر صادق نے مومنین کو بلایا اور سر سے کفن کو ہٹا کے لوگوں سے کہتے رہے کہ لوگوں دیکھو میرا بیٹا مر گیا ہے، لوگوں دیکھو میرا بیٹا مر گیا ہے۔ اور جب دفن کیا، دفن کرنے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں دیکھو میرا بیٹا مر گیا، میں نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا۔ یہ امام کیوں فرما رہے ہیں؟ اس فکر کے اندر باریکی یہ ہے کہ امام ان لوگوں کو یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس کو امام سمجھ رہے ہو کہ یہ میرے بعد امام ہوگا تو اس کو موت میری زندگی میں نہ آتی بلکہ اس کو موت میرے بعد آتی، لہٰذا اگر یہ میری زندگی میں مر گیا ہے تو یہ میرا جانشین نہیں ہے۔ میرا جو جانشین ہوگا، میرا بعد جو نائب ہوگا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوں گے۔ لیکن اس زمانے میں شیطان نے لوگوں کو اتنا بہکایا کہ لوگوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے 12 بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا پردہ غیبت میں جائے گا، تو یہ اسماعیل مرے نہیں ہیں، یہ پردہ غیبت میں چلے گئے ہیں کیونکہ پیغمبر نے فرمایا ہے۔ لہٰذا وہاں سے ایک فرقہ رونما ہوا جو اسماعیلی فرقہ ہے، شیعہ ہیں لیکن اثنا عشری نہیں ہے، مولا کو مانتے ہیں، 6 اماموں تک مانتے ہیں۔ تو ان کو ایک بات سے میں دلیل دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے کہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ آپ نے دوسرے امام سے پھر شروع کیوں کیا ہے کہ امام حسن بڑے تھے تو امام تھے، امام محمد باقر بڑے تھے تو امام تھے؟ آپ پھر پہلے امام سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پہلے امام مولا کائنات کے 4 بھائی تھے، مولا سب سے چھوٹے تھے۔ اگر بڑا بھائی امام ہوتا ہے تو پھر جناب طالب کو امام ہونا چاہیے تھا، مولا کو کیوں امام بنایا گیا ہے؟ لہٰذا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ امامت یہ عہدہ خدا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے امام بناتا ہے، امام بنانے کا اختیار لوگوں کے پاس نہیں ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے وہ امام بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں باواز بلند۔ کل کیونکہ امام کی شہادت کا دن ہے، یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے امام کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ امام کی ولادت کب ہوئی، امام کی شہادت کب ہوئی، امام کو زہر سے شہید کیا گیا، 65 سال امام کی عمر تھی، اور ہمارے فقہ کو فقہ جعفریہ کیوں کہتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے بیان